أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے نشانی، پس چھوڑ دو تم اس کو، وہ کھائے گی فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها، اور نہ چھوؤ تم اس کو برائی کے ساتھ، فیاخذکم عذاب قریب، سو پکڑ لے گا تم کو قریب کا عذاب، فعقروها، سو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، فقال تمتعوا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا نفع اٹھاؤ تم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو لوٹایا نہیں جائے گا، اس کو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہو، ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور رسوائی کے دن سے، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا پروردگار وہ قوی ہے، عزیز، غالب آنے والا ہے۔ میں دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت فرمائی اور منع کیا، تو ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح، ہم تمہیں اللہ کا نبی اس وقت مانیں گے جب آپ ہمارے لیے کوئی معجزہ ظاہر کرو، ہمارے سامنے کسی چیز کا اظہار کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، یہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی گابھن ہو، اور آتے ہی وہ ہمارے سامنے بچہ پیدا کرے، تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، ورنہ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے تو ان کو منع کیا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا پھر دیکھو، اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت پہاڑ پھٹا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اس نے سب کے سامنے آ کر بچے کی ولادت کی۔ جب اونٹنی سامنے ظاہر ہوئی اور بچہ بھی پیدا ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے، گھبرا گئے بھی، یہ کیا ہو گیا۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، لیکن نبی کے ساتھ تو مذاق کرنا بھی انسان کو زیب نہیں دیتا، مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو پہلے تو ڈر گئے، گھبرا گئے، وہاں سے بھاگ گئے۔ اب اونٹنی جو ہے وہ پورے علاقے میں پھرتی تھی، لیکن بات نہیں مانی، بات ماننے سے انکار کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی بات سے انکار کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو اونٹنی پہاڑ سے نکل کر باہر آئی ہے، اس نے زمین پر چرنا بھی ہے، کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، لیکن وہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی تو ہے نہیں تھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جب وہ اژدہا بنتا تھا تو وہ عام اژدہا تو تھا نہیں، اسی طرح یہ اونٹنی عام اونٹنی تو ہے نہیں تھی۔ ایک تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات، اللہ کی نشانی اور علامت، پھر ان کے لیے عبرت اور نشانی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اونٹنی جو چیز جتنے بڑی چیز سے پیدا ہوتی ہے، اس کا قد کاٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے نا۔ انسان کا بچہ انسان کے مطابق، بھینس کا بچہ بھینس کے مطابق،
اونٹ کا بچہ اونٹ کے مطابق. اور یہ جو اونٹنی تھی یہ کس سے نکلی تھی؟ پہاڑ سے نکلی تھی. تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا قد کاٹ کیسا ہونا چاہیے؟ پہاڑ جیسے ہی ہونا چاہیے نا. کچھ ویسے بھی وہ خود لوگ بھی بڑے بڑے تھے. قوم عاد اور قوم سمود لمبے لمبے قد تھے. اللہ نے پھر پہاڑ سے اونٹنی نکالی. وہ اونٹنی بھی پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی. اب وہ کیا کرتی. اور پھر اس کی بات یہ ہے کہ پھر معجزات اللہ کے نبی کے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے. اب یہ اونٹنی اور وہ آپ نے کل سنا تھا کہ ان کی زمین بھی بڑی سرسبز و شاداب تھی, بڑی آباد زمین تھی. اب یہ اونٹنی جس وقت نکلتی ان کی کھیتیوں کے اندر, ان کی کھیتیاں کھا جاتی, چارے ختم کر دیتی, کھیتوں کو ویران کر دیتی. جہاں پانی کے چشمے ہوتے پانی کے چشمے سے پانی پیتی, سارا پانی پی جاتی. اب یہ بڑے پریشان ہو گئے, ٹینشن میں آ گئے. ان کے جانوروں کو کچھ بھی نہ ملتا, نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے. اب صالح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, ان سے آ کر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, یہ اونٹنی تو کچھ بھی نہیں چھوڑتی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے, تقسیم کر لیتے ہیں. ایک دن آپ کے جانور پانی پیا کریں گے, ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی. ایک دن تمہارے جانور چرا کریں گے, ایک دن یہ اونٹنی چرا کرے گی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب جہاں سے اونٹ چر جائے اگلے دن تو وہاں چارہ نہیں ہوتا, سارا کچھ کھا جاتی اونٹنی. چشمے کا پانی سارا سک کر لیتی, کھینچ لیتی, کچھ بھی نہ بچتا چشمے میں. اگلے دن پھر ان کو کچھ نہ ملتا. اب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے نہیں کہا, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو ہی ختم کر دیا جائے, یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں, جسے قوم سمود کہا جاتا تھا, بدماش تھے 9 بڑے مشہور. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بھی فرمایا, وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. غالباً 20ویں پارے میں ہے, یہ 21ویں پارے کے آخر میں ہے یا 19ویں پارے کے آخر میں ہے کہ مدینے کے اندر 9 بدماش تھے. چونکہ مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں, مصر کا لفظ اور مدینہ کا لفظ ہر عربی زبان میں ہر شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو شہر کے اندر 9 بدماش تھے, اور وہاں اس علاقے میں شہر میں ایک خوبصورت نوجوان خوبرو عورت تھی. اس نے اصل میں یہ کہانی بنائی کہ میں تمہیں اپنے اوپر حاوی ہونے دوں گی, تم ایسے کرو کہ صالح کی اونٹنی کو ذبح کر دو. حضرت صالح علیہ السلام نے جب اس قوم کو نصیحت کی تھی تو ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ تم نے اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا. اگر تم نے اس اونٹنی کو کچھ کہا تو پھر تمہارا معاملہ خراب ہے, پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا. ادھر انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا ان 9 بدماشوں نے اس عورت کے کہنے کے اوپر. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی عام روٹین میں شہروں میں گلیوں میں پھرا کرتی تھی, کیونکہ اللہ کا معجزہ تھا, وہ تو لوگوں کو دکھانا تھا, آیت اللہ کو نشانی تھی. تو یہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے. وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب گزرنے لگی تو انہوں نے اونٹنی پر حملہ کیا اور اونٹنی کی کونچیں جو ہیں وہ کاٹ دی. کونچیں سمجھتے ہیں نا, یہ جو گھٹنے کے نیچے رگیں نہیں ہوتی, پٹھے ہوتی ہیں سخت, ان کو کاٹ دیا. ان کو کونچے بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا. جو انہوں نے کیا اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کر دیا, عقروہا. عقر اس کو کہتے ہیں کونچ کو. وہ کاٹ دی. وہ جب کاٹی تو وہ تلواریں آپ جانتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے جو تیز دھار آلہ ہوتا ہے نا, وہ کافی فٹ لمبا ہوتا ہے اور بہت تیز ہوتا ہے. کبھی آپ نے اونٹ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ عربی لوگ جو ہے اونٹ ذبح کرتے ہیں, اس کو ہم نہر کہتے ہیں. نہر کا مطلب ہوتا ہے سینے کے اندر چھرا مارنا. وہ اس طریقے سے چھرا مارا جاتا ہے کھڑے اونٹ کے سینے کے اندر, تو وہ اونٹ جو ہے نا اس کا خون بہتا ہے, گر جاتا ہے, پھر اس کو 3 جگہ سے کیا کیا جاتا ہے, ذبح کیا جاتا ہے. اونٹ کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے. تو نہر کرنے کے لیے جو چھرا استعمال کیا جاتا ہے وہ در حقیقت بلیڈ ہوتا ہے اور کافی لمبا ہوتا ہے, 4-5 فٹ لمبا ہوتا ہے وہ. تو انہوں نے اس کے ذریعے سے اس کی کونچیں اونٹنی کی کیا کر دی, کاٹ دی.
وہ اونٹنی گری اور گر کے اس کا خون نکلا، پھر وہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اس کو ذبح کر دیا۔ پیچھے پیچھے اونٹنی کا بچہ تھا، جب اونٹنی کے بچے نے دیکھا کہ میری ماں کو انہوں نے مار دیا تو وہ وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اسی پہاڑ کے پاس آیا اور وہاں پر اس نے ایک چیخ ماری، ایسے بلبلایا، آسمان کی طرف منہ کر کے بلبلایا، اور بلبلا کر اس نے اس پہاڑ کے اندر ایسے چھلانگ لگائی، ایسے پہاڑ پھٹا اور وہ دوبارہ بچہ اندر چلا گیا۔ جس پہاڑ سے ماں نکلی تھی بیٹا اسی پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ اس اونٹنی کے بیٹے کی بلبلاہٹ کو حضرت صالح علیہ السلام نے سنا، انتہائی دردناک آواز تھی۔ حضرت صالح کو سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی نہ کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام پہنچتے ہیں اونٹنی کے پاس تو اونٹنی اس وقت ذبح ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر سب سے کہا کہ اب تم 3 دن کا تمہیں ٹائم ہے، بس 3 دن بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اترے گا۔ ایک رات گزری، جب اگلی صبح یہ اٹھے تو ان سب کے چہرے جو تھے وہ زرد ہوئے پڑے تھے، جیسے ہلدی کا رنگ ہوتا ہے، ہلدی کی طرح پیلے ہو چکے تھے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں، عذاب کی یہ علامت اور نشانی تھی۔ ایک دن انہوں نے گزرا اور ایک دن انہوں نے اسی طرح اکڑ کے اندر گزار دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہو گیا، یہ تو ایسے ہی ہے۔ جب دوسرے دن اٹھے تو ان کے چہرے سب کے سرخ ہو چکے تھے، سرخ انار کے جوس کی طرح، انار کی طرح سرخ ہو چکے تھے۔ تیسرے دن جب یہ اٹھے تو ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو چکے تھے، جیسے توے کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، اس طریقے سے سیاہ ہو چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے تیسرے دن فرمایا کہ اب تیاری کر لو۔ چوتھے دن جب یہ اٹھے تو صبح ہی صبح، اس وقت یہ جو ابھی وقت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، جو چیخ زمین و آسمان میں سنائی دی گئی، اور جتنے بھی یہ لوگ تھے ان سب کے دل پھٹے، اور ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں، دل پھٹے، اور یہ بلبلاتے ہوئے اندھے وہ زمین پر آ کر دھڑام سے گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا، جس طریقے سے انہوں نے اونٹنی کے ساتھ اور اس کے بچے کے ساتھ کیا، اسی طریقے سے اللہ نے بھی ان کو اسی عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اب ذرا دوبارہ ترجمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور کہا حضرت صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، بس چھوڑ دو تم اس کو، کھائے گی یہ زمین میں اللہ کی، اور نہ چھپو تم اس کو برائی کے ساتھ، ورنہ پکڑ لے گا تم کو قریب کا عذاب۔ سو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ بس کہا حضرت صالح علیہ السلام نے، نفع اٹھاؤ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، اپنی رحمت کے، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اور اس دن کی رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا پروردگار وہ قوی ہے اور زبردست ہے۔ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخنے، پس ہو گئے فی دیارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں گرنے والے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہیں نفع اٹھایا انہوں نے اس دنیا میں۔ سن لو، بے شک قوم ثمود انہوں نے کفر کیا اپنے رب سے، سن لو لعنت ہے قوم ثمود کے لیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فہم نصیب۔